بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجائے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی مادی دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہ مادی دنیا بہت سارے معنوی قوانین کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. مادی دنیا صرف مادی دنیا نہیں ہے، صرف چند میٹیریلز کا یا آبجیکٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنوی دنیا کی نشانیاں ہمیں ملتی رہتی ہیں. ایک بہت سادہ سی مثال پودوں کا بہار کے موسم میں کھلنا اور خزاں کے موسم میں ختم ہو جانا ہے. ویسے تو یہ ایک یعنی مادی دنیا کا ایک ظاہر ہے کہ جس کے اندر کچھ پودے ہوتے ہیں جو بہار کے موسم میں کھل اٹھتے ہیں، ان میں پودے میں پتے لگتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں. اس کے بعد اس کا یہ سائیکل بڑھتا ہے یہاں تک کہ خزاں کے موسم میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پودا یوں لگتا ہے جیسے مر گیا. اگر کسی نے بہار نہ دیکھی ہو تو خزاں رسیدہ پودے کو دیکھ کر سمجھے گا کہ یہ اب دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، لیکن جب بہار آتی ہے تو دوبارہ وہ بہرحال زندہ ہو جاتا ہے، اپنے کام کو انجام دیتا ہے. ایک زمانے میں مجھے پودے لگانے کا شوق ہوا تھا تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ پودا 1 سال تک ڈیڈ پڑا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ واقعاً زندہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی بھی گھر سے نکلتے وقت دیکھ رہا تھا ایک پودا جو 1 سال تک مردہ پڑا رہا تھا، ابھی اس پہ ٹھیک ٹھاک پتے آئے ہوئے تھے. یہ سب کا سب در حقیقت مانوی دنیا کے لیے نشانیاں ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تمہیں قیامت دیکھنی ہے تو پودوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ قیامت کی نشانی ہے. کہتے ہیں قیامت میں کیا ہونا ہے؟ تمہارے جسم نے ہڈیوں نے چورا بن جانا ہے، زمین کے اندر مل جانا ہے، ایسا لگنا ہے جیسے اس نے زندہ نہیں ہونا، لیکن خدا نے متعال اسی چورے کو، انہی ہڈیوں کو، انہی بوسیدہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دے گا، بالکل اس طرح جیسے وہ پودوں کے ساتھ کرتا ہے کہ پودے مرتے ہیں خزاں میں اور دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. شہروں کے اوپر دیکھیے تو بہت دفعہ ایسے ہی لگتا ہے. کبھی رات کی تاریکی میں مثال کے طور پر 2-2:30 بجے صدر سے گزرنا پڑ جائے، صدر کے بازار سے، تو یوں لگتا ہے جیسے یہ مری ہوئی جگہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا. پھر انسان سوچے یہاں چند گھنٹے میں کتنا رش ہوگا، اور پھر سوچے پھر دوبارہ ختم ہو جائے گا. تو نہیں معلوم ہم دنیا میں اس وقت جو ہیں، نہیں معلوم کون سی بھی دنیا ہو، نہیں معلوم کتنی دفعہ اس نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا دیکھ لیا ہو، اور ہم ان میں سے ایک کی بہرحال دوبارہ سے ایک زندگی ہو جس نے پھر دوبارہ مر جانا ہو، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہو. صاحب بصیرت وہ ہے کہ جو ان تمام واقعات کے پیچھے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، ان تمام واقعات کے پیچھے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور خدا نے متعال کے احکام کو، اس کی مصلحتوں کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ ان تمام کے پیچھے خدا نے کیا چاہا ہے. اس دنیا کو دیکھتے رہیے، اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات دیکھتے رہیے تو آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا. کوئی کتنا طاقتور بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اتنا زائل ہو جاتا ہے. کوئی جوانی کے اندر کتنا یوں سمجھ لیجیے اکڑ کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو معمولاً ایک بے بسی کے عالم میں پہنچ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم لوگ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں اور ہم لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت کم وقت نکال پاتے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کریں. پروردگار ہم تمام کو ان تمام سے عبرت حاصل کرنے والوں میں سے قرار دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سورہ فتح کی چند آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کی خدمت میں بیان ہوا، اور اب 11ویں آیہ کریمہ جس کو ہم کل بیان کر رہے تھے، قدر تیزی سے اس کو ہم نے ختم کیا، تھوڑا سا واپس جا کر اس کے ترجمے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ ان قریب یہ کم ثقافت پیچھے رہ جانے والے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں کی حفاظت نے ہمیں اپنی طرف مشغول رکھا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، اب آپ ہمارے لیے مغفرت کریں۔ یہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کون ایسا ہے جو خدا سے تمہیں بچا سکے اگر وہ تمہارے لیے نقصان کا ارادہ کرے؟ اگر ایک دفعہ خدا چاہے کہ برباد کرے تو کیا کوئی ہے جو آباد کر سکتا ہے؟ خدا متعال کا اس سادہ سا جملہ بظاہر ایک سادہ سی دھمکی لگ رہی ہے۔ مثلا اگر میں یہ چاہوں تو کوئی تمہیں بچا سکتا ہے، اور اگر میں تمہیں فائدہ دینا چاہوں تو کیا کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ لیکن اس دھمکی کے پیچھے لاکھوں سال کا انسانی تجربہ ہے جو کار فرما ہے۔ لاکھوں سال کا انسانی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ بعض کم سے کم فرض فرمائیے کوئی خدا کو نہیں مانتا، آپ یہ جو مثال کے طور پر آثار قدیمہ پہ کام کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کائنات میں اب تک بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی قوم نے ثقافت کی عظمتوں کو حاصل کر لیا اور بہت زیادہ ثقافت حاصل کرنے کے باوجود اچانک خاک کا ڈھیر بن گئے اور کوئی انہیں روک نہیں سکا۔ بہت ساری طاقتیں ایسی ہیں جو اپنے ہی بنے ہوئے جال کے اندر الجھتے چلے جاتے ہیں اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، انہیں کسی کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں اپنے اندر تقریباً مطمئن ہوں کہ امریکہ کے ساتھ یہی ہوگا، اس کو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی آ کے اسے مارے گا نہیں۔ یہ وہ شیطانی طاقت ہے جو خود سے اپنے جال میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ کم از کم 30 سال سے تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں بھی ملوث ہوں اس طرح سے کہ بالآخر کوئی نظریہ رکھتا ہوں جس میں اس کو اللہ کا دشمن سمجھتا ہوں، اللہ کا دشمن ہونے کے ناطے اس کو دیکھتا رہتا ہوں، تو مسلسل دیکھ رہا ہوں کس طرح سے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہے۔ بہت اچھی طرح میرے ذہن میں آتا ہے جب تقریباً ایران جانے کا ہمارا ابتدائی زمانہ تھا 86-87 کے نزدیک، تو اس وقت اس کی طاقت کیا تھی۔ اس کے بعد جب ہم نے باقاعدہ پولیٹیکل سائنسز میں حصہ لینا شروع کیا اور اس میں کچھ ڈگریز حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اسٹڈیز کرنا پڑا، اس وقت اس کی طاقت کیا تھی۔ پھر جب مثال کے طور پر یہاں پاکستان واپس آئے اور سوچنے لگے مختلف اداروں کے اندر تحقیق کے کام کے لیے، اس وقت اس کی طاقت کا اندازہ لگاتے تھے، اس وقت طاقت کیا تھی، اور اب آ کر دیکھتے ہیں 2006 کے اندر اب اس کی طاقت کیا ہے۔ کم سے کم 25-30 سال میں جو میں دیکھ رہا ہوں کم از کم مسلسل اس کی طاقت خود سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی اس کے خلاف جنگ نہیں کر رہا باضابطہ طور پہ، لیکن یہ ختم ہو رہی ہے۔ اور میں تقریباً آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کے بہت برے وقت کو اس طاقت کے دیکھیں گے۔ یہ طاقت ختم ہونے والی طاقت ہے۔ اچھا اس میں راز کیا ہے؟ اس میں کوئی بہت پیچیدہ راز نہیں ہے، اس میں وہی راز ہیں پوری دنیا کے اندر مادی طاقتوں کے اوپر حاکم راز ہیں۔ یہ لوگ خود بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر وہ جو مشہور ہو گئی کتاب تقریباً 10-12 سال پہلے پال کینیڈی نے لکھی، رائز اینڈ فال آف دی سپر پاورز، گریٹ پاورز، تو خود اس کے اندر سمجھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتوں نے کس طرح زائل ہونا ہوتا ہے۔ یہ خود بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی طاقت کیسے ختم ہو رہی ہے۔ ان کے اکانومسٹ ان کو 1984 کے بعد سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی ختم ہو رہی ہے، اور جو کچھ انہوں نے 1990-91 کے اندر عراق کے اوپر حملہ کر کے کیا کویت کے دفاع کے بہانے میں، وہ تمام کا تمام اس چیز کی کوشش تھی جس کی وارننگز ان کو مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے ان کے اکانومسٹ روی باترا جیسے لوگ اپنی بکس کے اندر کر چکے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور آپ کو اس کو بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے وہ جنگ کروا دی صدام حسین کے ذریعے کویت پہ حملہ کروا کے۔ یہ خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ظالم کے ساتھ ایک مشکل ہے، ظالم حق کو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے حق کہاں پر ہے، لیکن قبول نہیں کرنا چاہتا، لہذا حق سے لڑتا رہتا ہے آخر وقت تک۔ فرعون کی مثال بہترین مثال ہے۔ فرعون اچھی طرح جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، اچھی طرح جانتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میں موسیٰ کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 7 معجزات پروردگار عالم نے اس کو دکھا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو احمقوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ کہیں میں ان کو نقصان پہنچا لوں گا، اور بھی اسی حماقت کے اندر پھنستا چلا گیا۔ تو کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہے جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، صرف ٹائم کا مسئلہ ہے۔ ہم لوگ سالوں کے عادی ہیں، جبکہ خدا کے نظام کے اندر 2-3 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تاریخ کا مرحلہ ہے، تاریخ کے مرحلے میں کم سے کم ایک نسل 30 سال کے اوپر محیط ہوا کرتی ہے۔
تو یہ چند نسلوں کی بات ہے، اس کام نے بھی ختم ہو جانا ہے. اور یہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم نے بیان کیا یہ بھی بہت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، منافق کی فطرت کے عین مطابق، کہ جب وہ نفاق کی طرف جاتا ہے تو بہانے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اب اس نے کیا بہانہ ڈھونڈا؟ نبی اکرم سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، اگر ہم چلے جاتے تو ان کی حفاظت کون کرتا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے. اب آپ ہمارے لیے استغفار کریں کہ خدا ہمیں اچھا بندہ بنا دے گا انشاءاللہ، اور اگر آپ استغفار کریں گے تو بہتری آ ہی جائے گی. اللہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ان کے دلوں میں بہتر بننے کا ارادہ ہے اور نہ یہ گھر اور مال کی وجہ سے رکے تھے، صرف جان بچانے کا ارادہ کیا. ان کو آپ پر یقین ہی نہیں ہے، اگلی آیات کے اندر آئے گا. اور اگر کوئی خدا فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور خدا نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں خدا اس سے آگاہ ہے. اب اس کے پیچھے چھپی ہوئی ایک اور فطرت کو دیکھیے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے، اپنے نفس کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے. ولو القی معاذیرہ، گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. یہ انسان کی پتہ نہیں کس وقت سے ایک عادت بنتی ہے، عذر پیش کرنا، بہانے پیش کرنا اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے. عجیب بات یہ ہے کہ کم سن بچے سے لے کر ایک بہت سنجیدہ عمر تک یہ تمام عادتیں ساتھ چلتی رہتی ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غلطی کو واضح طور پر اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے غلطی کی ہے، اور وہ کسی بہانے کو جو ہے وہ نہیں ڈھونڈتے. اچھا، یہ دوسروں کے لیے اگر بہانہ بنائے تو چلو قابل قبول ہے. مثلا کسی کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے اعتراف نہیں کرنا چاہتا اپنی غلطی کا، تو اس کے سامنے بہانہ بنا دیتا ہے. سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے بہانے کو نظر انداز کر دے. یعنی اگر آدمی کرامت دار ہے، آدمی شرافت رکھنے والا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا کمزور پڑ رہا ہے، کمزور آدمی کے بہانے کو قبول کر لینا چاہیے. یعنی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے والا کسی معاملے میں کمزور ہے، آپ نے کوئی اسائنمنٹ دیا، مثلا اسکول کی فضا میں ہم نے کوئی اسائنمنٹ دیا، کوئی بچہ کر کے نہیں لایا، ہمیں پتہ ہے کہ اس بچے کی توانائی میں نہیں ہے کہ یہ کام کر پائے، تو اس کے بہانے کو قبول کر لینا چاہیے، اسے موقع دے دینا چاہیے. بلا وجہ میں اس کو دیوار پہ لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ کمزور آدمی بہانہ بنائے آپ قبول کر لیں، لیکن ایک آدمی خود غلطی کرے اور اپنے لیے بھی بہانے بناتا رہے، یہ بہت خطرناک حالت، یہ بہت خطرناک حالت ہے. مثلا میں غلطی کروں اور آپ کے سامنے کوئی بہانہ لے کر آؤں تاکہ میری عزت محفوظ رہے، چلیے ٹھیک ہے، یہ معاملہ نپٹ گیا. اب میں غلطی کروں اور خود اپنے لیے بھی بہانے ڈھونڈنا شروع کر دوں، یہ بہت غلط حالت ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ میں راہ حق سے دور چلا جاؤں گا اور شیطان میرے لیے بہانے دیتا چلا جائے گا. اب مثال کے طور پر میں سوچتا ہوں جیسے آج کل کے ماحول کے اندر معاشرے کی فضا بہت خراب ہے، میڈیا بہت زیادہ تیزی سے ایکٹیو ہے اور لوگوں کو مثال کے طور پر گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فرض فرمائیے کوئی جوان گمراہ ہونے لگے اور اس سے کوئی دوسرے پوچھیں کہ تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو، تو وہ کوئی بہانے بنائے، اس کے بعد اپنے لیے بھی بہانے یہی بنائے کہ میڈیا مجھے گمراہ کر رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بہت خطرناک ہے. انسان کو چاہیے دوسروں کے لیے کچھ بھی کرتا رہے، اپنے نفس کے اوپر تو کم از کم گرفت رکھے، اپنی غلطیوں کو خود تو اعتراف کر لے. دوسروں کے اوپر سزائیں دینے سے، دوسروں کے اوپر بہانے ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس طرح سے زوال آتا چلا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد. اس خدا نے اسے قبول نہیں کیا، کہا تم بہانے بنا رہے ہو. منافقین سے کہا تم بہانے بناتے ہو، ان بہانوں کو ہم قبول نہیں کرتے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہے. بل ظننتم، اب خدا بتاتا ہے معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. خدا نے مطالعہ رسول خدا کو آگاہ کر رہا ہے، کہہ رہے معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. خدا نے مطالعہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کبھی بھی واپس ہی نہیں آ پائیں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ ساتھ نہیں گئے تھے، چونکہ یہ ڈر رہے تھے، اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ رسول خدا گئے، جان چھوٹی، اب یہ جائیں گے، کفار مکہ انہیں ماریں گے، 1400 لوگ ہیں وہاں پر ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نعوذ باللہ مٹ جائے گا. بل ظننتم، منافقین سے کہا تم نے گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی اپنے علاقے میں واپس نہیں آ پائیں گے. اور یہ غلط خیال تمہارے دلوں میں زینت پا گیا تھا.
اتنے برے تھے یہ لوگ کہ جب ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول 1400 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، تو یہ انہیں یہ خیال بہت اچھا بھی لگا، کہنے لگے اچھا ہوا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے دلوں میں اچھا لگنے لگا کہ ٹھیک ہے رسول خدا ختم ہو جائیں گے نعوذ باللہ، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا۔ کس کے بارے میں بدگمانی دکھائی؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی دکھائی۔ اللہ کے بارے میں یہ سوچا کہ خدا اپنے نبی کا ساتھ نہیں دے گا، نبی جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، وہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا، خدا بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ خدا نے متعال فرماتا ہے وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، نبی ہلاک نہیں ہوں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس نے اللہ کے بارے میں برا گمان سوچا ہے، جس نے خدا کے بارے میں اس طرح سے سوچا، وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ اب آئیے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو تطبیق کریں اپنی سوسائٹی کے اوپر، مثلا یہاں کہنے کسی کو کہنے کی کوشش کریں کہ منافقت کا شکار ہے، لیکن ایک ذرا سی دور کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ روایات میں ہمیں وعدہ ملا ہے، ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد آل اللہم صلی اللہ محمد آل۔ روایات میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ امام تشریف لائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ روایت میں ہم سے وعدہ کیا گیا، آیات کے اندر ہمیں کہہ دیا گیا کہ یہ دنیا جس میں تم ظلم و ستم دیکھ رہے ہو، یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، یہ سب کا سب پامال ہو جائے گا، تمہیں عدل الہی مل جائے گا، اللہ کا نظام مل جائے گا۔ اب دیکھیے اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ظلم و ستم ہے اور کچھ لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بھی بن رہے ہیں، عدل کے مقابلے میں ناانصافیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوں گے جن کی زندگی پر کوئی زیادہ برا اثر نہیں پڑ رہا ہوگا یقیناً کہ اس نظام کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر کوئی بہت برا اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر ابھی بہت مثلا ایک مذاق سوچ لیجئے، مثلا ابھی کوئی شوکت عزیز سے کہے کہ امام تشریف لانے والے ہیں، اسے اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ فی الحال تو برا لگے گا، کیوں؟ کیونکہ بالآخر ابھی پرائم منسٹر ہے، کہے گا کہ اگر وہ تشریف لے آئے تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر تو ہم کہیں گے کہ بھائی تمام ظالمانہ حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اندر سے جانتا ہے کہ میری حکومت بھی بالآخر بہت عادلانہ حکومت تو نہیں ہے، تو میری حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ہاں بھی تمہاری حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ کیا پسند کرے گا کہ امام آئیں یا نہ آئیں؟ فی الحال کہے گا کہ اگر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ صحیح ہے؟ یہی حالت ہر اس شخص کی ہے جو اس ظالمانہ نظام سے مفادات حاصل کر رہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو ظالمانہ نظام سے، ظلم کے نظام سے مفادات حاصل کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک چھپی بھی خواہش ہوگی کہ ابھی نہیں آئے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ بالآخر میرے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ابھی آپ اپنے طور پر سوچنا شروع کیجئے، دنیا کی تعداد 6 ارب آبادی ہے، 6 ارب آبادی کے اندر 2 ارب ایسے ہیں جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے، تقریباً لگ بھگ 2 ارب ایسے ہیں جو 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پا رہے۔ اچھا، اگر ان تمام کے اوپر پیسے کی تقسیم ہونا شروع ہوئی اور بالآخر میرے بھی 3 وقت میں سے 2 وقت رہ گئے، کہ سب کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جب سب لوگ اپنا اپنا دیں ان کو، اور تمام غربا کا پیٹ بھریں، تو کہا کہ جنہوں نے پہلے تھوڑا سا زیادہ کھایا تھا ان کو اب تھوڑا سا سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کیا ہوا کہ میرے 3 وقت میں سے بھی 2 وقت رہ گیا۔ مثلا اب یہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں 4 کمروں میں رہ رہا تھا، پتہ چلا 2 کمرے میں رہنا پڑے گا۔ جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میری ملکیت میں صرف مثال کے طور پر 1/4 رہ جائے گا اور 3/4 چلا جائے گا، اب میری خواہش کیا ہوگی؟ اگر میرا ایمان مضبوط نہیں ہوا تو میری خواہش یہ ہوگی کہ ہو، لیکن ابھی اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا اور بھی وقت گزر جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹیسٹ ہوگا، راضی ہو یا نہیں ہو کہ ابھی تشریف لائیں، میرے مفادات بھی جائیں جو میں نے حاصل کیے ہیں اس ظالمانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے، گرچہ میں نے ظلم نہیں کیا ہے، میں نے عدل و انصاف سے حاصل کیے، مثلا میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا، میں نے صحیح کام کیا، لیکن یہ ظالمانہ نظام ایسا تھا کہ اس میں سے بھی مجھے بہت کچھ مل گیا۔ اب میرے دل میں عادلانہ نظام کی تڑپ ہوگی اتنی جلدی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان ٹیسٹ ہونا پڑے گا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں سوچوں گا کہ خدایا نظام تو ظلم کا تھا لیکن بہرحال مجھے فائدے مل رہے ہیں۔ جس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تڑپے، میں کیوں تڑپوں؟ وہ جلدی کی باتیں کرے، میں کیوں جلدی کی باتیں کروں؟ کیوں؟ میرے مفادات پورے ہو رہے ہیں۔ اس کو ہم کہیں گے یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے۔ یعنی ہم نے یہ سوچا ہے کہ
ظلم کا نظام تو مجھے فائدہ دے رہا ہے، عدل کا نظام مجھے فائدہ نہیں دے گا، جبکہ ہم احمق ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں گے۔ اگر ہم اتنے اچھے ثابت ہوں کہ ہم عدل کے ظلم کے نظام میں بھی عادل رہ پائیں تو عدل کے نظام میں یقیناً فائدہ زیادہ ملے گا، یقیناً خداوند متعال ہماری مصلحتوں کو زیادہ سمجھنے والا ہے۔ تو امیر المومنین نے بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے پہلے ایک دنیاوی جملہ، ایک جگہ میں کہیں پہ گیا تھا، یہیں کراچی میں کسی جگہ پر، تو اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو تعلیم مہنگی لگ رہی ہے تو جہالت ٹرائی کر کے دیکھیں۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی تعلیم بہت مہنگی ہے، تو اس میں بڑا اچھا سا جملہ لکھا تھا کہ اگر تعلیم مہنگی لگ رہی ہے تو جہالت ٹرائی کر کے دیکھ لو، وہ سستی تو ہے لیکن ٹرائی کرو، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین نے ایک دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا اگر تمہیں عدل پسند نہیں ہے تو ظلم یقیناً پسند نہیں آئے گا، مطمئن رہو۔ اگر عدل بھاری گزر رہا ہے تو ظلم بہت بھاری گزرے گا۔ ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظلم کے نظام نے ہمیں اپنا حلیف بنا لیا ہے، ہمیں دے کر ہمیں خاموش کر لیا، اور اس کے بعد اور باقی لوگوں کو پیسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم سے کہتا ہے تم جس کو مل رہا ہے تم لوگ خاموش کیوں نہیں بیٹھ جاتے، تم لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ اچھا بالکل یہی کام ظالمانہ نظام نے اپنے معاشرے میں کیا ہے۔ تھوڑا سا میں پس منظر سیاسی لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ مغربی معاشرے جو آج ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، یہ ہمیشہ سے ویلفیئر اسٹیٹ نہیں تھے۔ یہ حتیٰ پینشن کا جو سسٹم ہے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آیا ہے، پہلے کوئی پینشن وینشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے ہاں کانوں کے اندر عورتیں اور بچے 12 گھنٹے کام کیا کرتے تھے مغربی ممالک کے اندر۔ مغربی ممالک کے اندر لیبر کی وہ کنڈیشن تھی، وہ کیا ہمارا لیبر آج کا پس رہا ہوگا جو ان کا لیبر پس چکا ہے۔ لیکن 20ویں صدی کے ابتدا میں انہوں نے دیکھا کہ قوم کے اندر فکر بڑھ رہی ہے، ان کے قوم کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اندر۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اس وقت ہم نے اپنے مزدوروں کو کچھ نہ دیا، اپنی لوور کلاس کو کچھ نہیں دیا، تو یہ لوور کلاس ہمارے خلاف ریوولٹ کر دے گی امریکہ اور یورپ کے اندر۔ تو انہوں نے گویا ایک قسم کا معاہدہ کر لیا، وہ یہ کہ ہم اپنے علاقے کے اندر لوور کلاس کو اپلفٹ کرائیں گے اور باقی دنیا کو اپنے لیے غلام بنا لیں گے۔ پہلے یہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتے تھے، کسی کو بھی انسان نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ دنیا کے باقی لوگ اور چاہے وہ ان کے اپنے ممالک کے اندر رہ رہے تھے۔ میں نے بتایا یورپ امریکہ کے اندر مزدوروں کے اوپر بے تحاشا ظلم ہوئے ہیں۔ مائنز کے اندر جس طرح کام کروایا جاتا تھا، کارخانوں کے اندر جس طرح کام کروایا جاتا تھا، آپ اور ہم اب سمجھ میں تو آتا ہے۔ اس کے اوپر ان کے یہاں بہت ساری ڈاکومنٹریز بنتی تھیں، فلمیں بنتی تھیں، مذاق ہوتے تھے، ان کے ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اگر اپنے مزدور کو ساتھ نہیں ملایا تو ان کا اپنا مزدور ان کے مخالف ہو جائے گا، ان کے اپنے علاقوں میں ریولوشن آ جائے گا، لوگ بدل جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے مزدور کو ساتھ ملا لیا۔ وہ کس طریقے سے؟ اس کی زندگی کو تھوڑا سا اپلفٹ کر دیا، اس کو تھوڑا سا دینا شروع کر دیا، تھوڑا سا ویلفیئر کے نام پر اسے ملنے لگا۔ مثال کے طور پر ان امپلائمنٹ کے لیے کچھ ملنا شروع ہو گیا، اسی طریقے سے پینشن کے نام پر ملنا شروع ہو گیا، میڈیسن کے نام پر اس کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو گیا۔ اچھا یہ جو انہوں نے دینا شروع کیا تو کیا مطلب، کیا یہ مثال کے طور پر منصف ہو گئے؟ ان کی طبیعت میں جو انجسٹس تھا، ظلم تھا، وہ ختم ہو گیا، اب یہ انصاف کرنے لگے؟ نہیں، انصاف نہیں کرنا شروع کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا مصلحت یہ کہہ رہی ہے کہ اب کچھ دینا ہوگا، اب کچھ دینا ہوگا۔ اچھا یہ جو دیں گے یہ کس کی قیمت پہ دیں گے؟ کہاں ہم اپنے علاقوں میں دیں گے باقی علاقوں کے خون کی قیمت پر۔ وہ باقی علاقے کون سے ہیں؟ جیسے ہمارا اور آپ کا علاقہ۔ انڈسٹریل ریولوشن 1875 کے نزدیک انگلینڈ میں آیا اور قیمت کس نے چکائی؟ انڈیا نے، ہمارے ملک کی قیمت چکائی۔ ہمارے یہاں ظلم ہوا، ہمارے یہاں ستم ہوا، یہاں پر قحطیاں آئیں۔ بنگال کا بہترین انسان جو وہاں پہ کام کرنے والے لیبر تھا، وہ مانچسٹر کے ٹیکسٹائل ملز کی وجہ سے یہاں پر کچل گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اتنا بڑا قحطی یہاں پر پڑا کہ اس زمانے کی رپورٹس یہ ہیں کہ زمین انسانی ہڈیوں کے رنگ سے سفید ہو جایا کرتی تھی، اتنے لوگ مرے اس زمانے کے اندر۔ ہم لوگوں کی قیمت پر یہ سارا کام ہوا۔ مجھے بعض اوقات دیکھ دیکھ کر یہ تکلیف ہوتی ہے کہ آج یورپ جس ترقی کی طرف جا رہا ہے، اس کی قیمت ہمارے خون نے چکائی ہے۔ انہوں نے اپنے مزدور کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمیں کچلنا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی کرتے چلے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو پس رہا ہے اسے پیستے چلے جاؤ، اور جو بہت زیادہ اٹھنے کی کوشش کرے اسے تھوڑا بہت دے کر خاموش کرنے کی کوشش کرو۔ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ 1990 کے بعد سے ہمارے بارے میں یہی سوچنا شروع کیا ہے
کہ ان کو تھوڑا بہت دے دلا کر خاموش کرنا پڑے گا. ان کو اگر بہت زیادہ غریب رکھا تو یہ فنڈامنٹلسٹ بن جائیں گے. آپ جا کر دیکھ لیجئے, یہ رچرڈ نیکسن جیسے لوگوں نے اپنی بکس کے اندر لکھا ہوا ہے, بالکل کلیئرلی لکھا ہے. سیز دا مومنٹ بک کے اندر پاکستان کے اوپر چیپٹر بناتا ہے بنیاد پرستی کے نام پر, فنڈامنٹلزم کے ایشو کو لیتا ہے, پھر پاکستان کی سب ہیڈنگ دیتا ہے. پاکستان کی سب ہیڈنگ کے اندر 1990s میں لکھتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں اپنی کمپنیوں کے ذریعے سے انویسٹمنٹ کرا کر ان کو اتنا تھوڑا بڑھانا پڑے گا کہ یہ بنیاد پرست نہ بنے. کیا مطلب؟ بالکل سادہ ضمن میں یہ مطلب ہوا کہ تھوڑا سا ان کا پیٹ بھرو, تھوڑا سا انہیں دنیا دکھاؤ, تھوڑا سا ان کو کلر سکھاؤ, پھر جب اس عیاشی کو دیکھیں گے تو اسلام سے بہرحال دور چلے ہی جائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیوں $43 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, 2 جزیروں کے اوپر شہر بنا رہے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ پہلے تو ہمارے ملک کو سب غریب بنا کر اس حد تک پہنچا دیا کہ ہم لوگ پس گئے سب کے سب. اب یہ سب کیا ہونے لگا ہے اچانک؟ کیوں ہمارے یہاں وہ پروجیکٹ بننا شروع ہو گئے جن کا پہلے ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے گا ہمارے پاس اتنا پیسہ لگانا شروع کر دے گا. اب سب لگانے شروع ہو گئے. تو یہ کلیئرلی لکھی ہوئی چیزیں جو ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کچھ دے دلا کے معاملہ کو حل کر لو ورنہ یہ بنیاد پرست بن جائیں گے. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پاکستان کی عوام کی جڑوں میں دین ہے, صرف ٹوپیوں پہ نہیں ہے. ان کی جڑوں میں دین ہے. یہ اس طریقے سے معمولی سے پیسہ کھلا کھلونے سے کچھ عرصے کے لیے دب جائے گا, لیکن اندر جو دین بسا ہوا ہے وہ پھر نکلے گا. اور یہ تجربہ بھی پہلے والے کر چکے ہیں. وہ ان سے زیادہ احمق ایران کا بادشاہ وہ یہ تجربے کر چکا ہے. اس نے اپنی قوم کے ساتھ یہی سوچا تھا کہ اس قوم کو میں پیسہ دوں گا. ایک 5 سالہ منصوبے کے اندر 4-5 سالہ منصوبے کے 4 ٹائمز پیسہ لگایا تھا. اب میں اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا یہاں پر. ایک 5 ایئر پلان جو اس نے بنایا تھا اپنا آخری 5 ایئر پلان, اس میں پچھلے 4 5 ایئرز پلانز کے 4 ٹائمز پیسہ ایک دم انجیکٹ کر دیا تھا ملک کے اندر کہ اپنی قوم کو میں اتنا پیسہ دے دوں گا, اتنی لگژریز میں پھنسا دوں گا کہ یہ قوم دین بھول جائے گی, اپنا آیت اللہ بھول جائے گی, مرجع تقلید سب بھول جائے گی. سب کچھ الٹا ہو گیا. اسی 5 ایئر پلان کے ختم ہونے سے پہلے ریولوشن آ گیا. یہ نہیں سمجھ پا رہے, یہ پاکستان کے عوام کو نہیں سمجھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اسلام ان کے اپنی فکروں کی طرح, ان کے اپنے نظریات کی طرح وہ چیز ہے جو پیسے دینے سے بڑھتی ہے اور پیسے نہ دینے سے ہٹ جاتی ہے, یا پیسہ نہ ہو تو بڑھتی ہے اور پیسہ ہو تو نہیں بڑھتی. یہ نہیں جانتے اسلام دین ہے, اسلام اللہ کا دین ہے. اور اس سے زیادہ یہ بالکل نہیں سمجھتے اہل بیت کیا چیز ہے. ان کو بالکل نہیں معلوم سید الشہداء کیا چیز ہے. یہ بالکل بے خبر ہیں, واللہ یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں. ان کو نہیں معلوم سید الشہداء کا رنگ کیا رنگ ہے. ان کو نہیں معلوم سید الشہداء کی تاثیر کیا تاثیر ہے. یہ اتنے احمق ہیں کہ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ $1 بلین پاکستان کی قوم کے اوپر خرچ کر کے, کچھ $1 بلین دنیا میں اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو اہل بیت, شہادت, ایثار, قربانی, اسلام کی راہ میں جان دینا, ان تمام چیزوں سے دور کر لیں گے. احمق ہیں یہ لوگ, نہیں سمجھ پاتے. ابھی بھی اللہ نے ان کے سامنے نشانیاں رکھی. ان کو چاہیے 27 سال سے ایران کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی مقاومت کو دیکھیں. ان کو چاہیے 30 سال سے ملت عراق نے جس طریقے سے وہاں کی تشیع نے اپنی جانیں دے دے کر اہل بیت کی فکر کو زندہ رکھا ہے, اس مقابلے کو دیکھنے. ان کو چاہیے جس طریقے سے خاندان اہل بیت کے ماننے والوں نے حزب اللہ کی صورت میں اسلام کی عزت اور سربلندی کو معراج تک پہنچا دیا, اس نشانی کو ابھی بھی اپنے اندر دیکھ لیں. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور یہ ہمارے اوپر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ کہیں اس راستے پر چل نہ نکلیں جس راستے پر یہ 3 عظیم قومیں چل نکلیں اور انہوں نے کفر کے سر کو نیچا کر کے دکھا دیا. ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ ہمیں مادہ پرستی کی دوڑ میں پھنسانا چاہ رہے ہیں. اور ایک میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں آیت اللہ خمینی کا. انہوں نے یہ فرمایا یہ اپنی پوری دنیا لے کر ہمارے دین کے مقابلے میں آئے ہیں, ہم اپنا پورا دین لے کر ان کی دنیا سے ٹکرا لیں گے. دین میں بہت طاقت ہے, یہ نہیں سمجھ پا رہے دین کے اندر طاقت کیا ہے. اور جب دین ٹکرائے گا اور اس کی معراج اس وقت ہوگی جب سید و سردار امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. یہ سارے ان کے گمان ختم ہو جائیں گے. یہ سارے واہمے ابھی بھی ختم ہو رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ان کی طاقت پامال ہو رہی ہے. یہ جو قرآن کریم نے لکھا ہے, یہ ظننتم, تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین کبھی واپس نہیں آئیں گے.
زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اس پر تمہارے دل خوش ہو گئے تھے، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے برے برے خیالات سوچنا شروع کر دیے تھے. یہ سب امریکہ نے سوچے تھے. اس نے سوچا تھا یہ آیت اللہ فرانس کے اندر مر جائیں گے، یہ مراج تقلید عراق کے اندر دفن کر دیے جائیں گے، یہ اہل بیت کے ماننے والے حزب اللہ میں اسرائیل کے ہاتھوں پس جائیں گے، اس کے بعد ہم پورے دنیا اسلام پر قبضہ کر لیں گے، پھر کوئی ہمارا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا. خدا فرماتا ہے کنتم قوما بورا، تم ہلاک ہونے والی قوم ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تم اس راستے کے اندر اگر کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے کہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے اس عقیدے کو عرض کر چکا ہوں، امریکہ اگر عراق کے اندر آیا ہے، اگر وہ اس علاقے میں آیا ہے، میرا نہیں خیال تیل کی خاطر آیا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز لینے آیا. یہ سب کا سب دین اسلام کو نابود کرنے کے لیے آئے اور شکست کھائیں گے، بری طرح شکست کھائیں گے، جیسا کہ اب تک پروردگار عالم نے ان کو ذلت کا نشانہ بنا کے دکھا دیا. قرآن کریم فرماتا ہے قانون سمجھ لو، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا تو اس کی سرنوشت دوزخ ہے، اس کا انجام دوزخ میں ہے، کیونکہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. ابھی وہ آگ نظر نہیں آ رہی، ابھی کافر اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اسلام کی عزت کو نابود کرنا چاہتا ہے. خدا متعال کہتا ہے پہلے بھی تمہیں یاد دلایا، بار بار یاد دلا رہے ہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ دنیا اللہ کی دنیا ہے، آخرت تو ہے ہی اللہ کی آخرت، دنیا بھی اللہ کی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے آخرت اللہ کی آخرت ہے، دنیا کافروں کی ہے، نہیں، یہ دنیا بھی اللہ کی دنیا ہے. یہاں پر بھی ناکام ہوں گے، مسلسل ناکام ہوں گے، ان کو دیکھنا پڑے گا. یہ اس کے بعد فرماتا ہے، دیکھیے پھر وہی جملہ، تیسری دفعہ یہ جملہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے آیا تھا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مومنین کے سلسلے میں، پھر منافقین کے سلسلے میں آیا لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب تیسری دفعہ آیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. مالک خدا ہے، مالک کوئی نہیں ہے، مالک خدا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں ان باتوں کو قرآن کریم کے اندر بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر آج کا کافر بہت مضبوط ہے، پہلے زمانے کا کافر ہلکا مضبوط تھا، اس کے مقابلے میں جیت گئے تھے. نہیں، ابو جہل، ابو سفیان اپنے زمانے کے اعتبار سے سپر پاورز تھے. اس زمانے میں روم اور ایران اس زمانے کے سپر پاورز تھے، لیکن مٹھی بھر مسلمانوں سے ہارنا شروع ہو گئے تھے اور ختم ہو گئے وہ سب کے سب. آج بھی ایسا ہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. یعنی اگر کوئی عذاب کا کام کرے گا وہ عذاب ہوگا، اگر کوئی مغفرت کا کام کرے گا اسے مغفرت مل جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کے بعد خدا کو امید دلاتا ہے اور فرماتا ہے خدا غفور ہے، بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، رحم دل ہے. یعنی فرماتا ہے اگر اب تک تم نے غلط کیا، اب بھی اگر پلٹنے کی کوشش کرو، خدا غفور ہے، خدا بخشنے والا ہے. اب تک تم نے ظلم کیا، اب بھی اگر اپنے ظلم سے دستبردار ہو جاؤ، خدا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم مردہ انسانوں کو نہیں سنا پاؤ گے، جو مر گیا اسے کیا سنائی دے گا. یہ جو مادہ پرست ہیں، یہ جو دنیا کے مستقبل ہیں، یہ اپنی طاقت کے نشے میں مر جاتے ہیں، ان کو کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اب اگر میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا عراق کے اندر ہو رہا ہے یا ایران کے اندر ہو رہا ہے، لبنان کے اندر ہو رہا ہے، مثلا کوئی کہے گا ہمیں کیا، ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو بے طرف ہیں. ایک بات تو یہ کہ اسلام بے طرفی نہیں پہچانتا، اسلام میں بے طرفی کا کوئی نظام نہیں ہے. اگر اللہ اور اس کا رسول کسی سے ٹکرا رہے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے میں بے طرف ہوں؟ کون سی بے طرفی ہے اسلام کے اندر؟ اگر خدا اور اس کا رسول ٹکرا رہے ہیں، یا آپ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے رہے ہیں یا آپ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، بے طرفی کیا معنی رکھتی ہے؟ دوسرا معنی پھر اس خدا نے متعال نے جو رسول کے ذریعے سے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی پرواہ کرے، جو شب و روز گزارے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلم فلیس بمسلم، جو زندگی گزارتا رہے دوسرے مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، مسلمان نہیں ہے.
ابھی آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرض فرمائیے آپ اور میں کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اگر میں اور آپ اس وقت ہلا نجف کے اندر ہوتے، کربلا کے اندر ہوتے، جہاں ہر روز بم دھماکہ ہو رہا ہے، ہر روز وہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی تشدد ہوئی ہوئی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، کیا ہو سکتا تھا ہم کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر یہاں پر 1/4 لوگ، آدھے لوگ، 1/4 لوگ وہ بیٹھے ہوتے کہ جن کے اعزا اقربا امریکی ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، عراق کے اندر جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں، تو کیا مجھ جیسے بولنے والا یہ کہہ سکتا تھا ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ مجھے بولنا پڑتا، یعنی اگر میں عراق کے اندر بیٹھا ہوتا تو مجھے کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ان لوگوں کی خاطر جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اعزا اور اقربا پس گئے اس ظلم کے نتیجے میں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ چند کلومیٹر دور ہونے کی وجہ سے میری شرعی ذمہ داری بدل جائے گی؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ مصنوعی ملکوں کو جو بنا دیا استکبار نے، ان مصنوعی جغرافیائی سرحدوں کی وجہ سے میری شرعی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ چونکہ میرا پاسپورٹ عراقی نہیں ہے، میرا آئیڈینٹی کارڈ عراقی نہیں ہے، تو مجھے عراق کے مسائل کے اوپر نہیں سوچنا، مجھے لبنان کے مسائل پر نہیں سوچنا، مجھے ایران کے مسائل پر نہیں سوچنا۔ کس نے یہ وہم دیا ہے ہمیں؟ ہم جانتے ہیں یہ مصنوعی سرحدیں خود انہی مغربی ممالک نے بنائی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے ان سرحدوں کا کوئی وجود نہیں تھا جو انہوں نے آج ہمیں تقسیم در تقسیم کر کے یہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے کیا ہی اسی خاطر ہے کہ پاکستانی علیحدہ ہو جائے، انڈونیشین علیحدہ ہو جائے، ملائیشین علیحدہ ہو جائے، پھر اردن والا علیحدہ دنیا بسا لے، یمن والا علیحدہ دنیا بسائے، مصر والا علیحدہ چلا جائے، بعد میں چند فلسطینی رہ جائے، ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، سیرینز پہ قبضہ کر لیا جائے، ایرانیوں پہ، آہستہ آہستہ پورا دنیا اسلام قبضے میں آ جائے گا اور سب اپنے خاموش بیٹھے رہیں گے۔ یہ وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں اہل بیت سے ملی ہے، یہ وہ فکر نہیں ہے جو ہمیں خاندان اہل بیت سے ملی ہے۔ خاندان اہل بیت کا نعرہ کیا ہے؟ مجھے کہ اگر دنیا اسلام کے کسی ذرے کے اوپر بھی مصیبت آئے گی ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہمارا معاملہ ہے یہ۔ اور وہ تو چھوڑ دیجئے، ذرے پہ بات آنا تو دور کی بات ہے، اب تو معاملہ اس جگہ کا ہے جس کو ہم دنیا کی مقدس ترین جگہ سمجھتے ہیں۔ معاملہ کربلا اور نجف کا ہے، معاملہ ان مقدس مقامات کا ہے جن سے بڑھ کر مقدس جگہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، جن کے احترام میں یہ آپ زیارت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ آپ کن قبور مقدسہ کی طرف رخ کر کے زیارتیں کر رہے ہیں؟ یہ ان جگہوں کا معاملہ ہے۔ اگر کل ہمارے سامنے کوئی آدمی آتا اور ہم سے یہ کہتا تھا کہ میں نجف کا رہنے والا ہوں، میں کربلا کا رہنے والا ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میرا ساتھ دو صاحب کربلا اور نجف کے نام پر، تو ہم سوچتے تھے کہ صرف اسی وجہ سے اس کا ساتھ دے دو کہ کربلا کا رہنے والا ہے، اس کا پیٹ بھر دو اگر یہ بھوکا ہے، اس کے سفر کے لوازمات پورے کر دو اگر یہ غریب الوطن ہے۔ اگر ایسا ہے، اب اپنے آپ سے پوچھے گا وہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگ جانے دے رہے ہیں، ہم کیوں نہ بولیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ اس خاطر میں کہوں گا کہ بولنا پڑے گا ہمیں، اس خاطر کہوں گا کہ ہمیں آگے بڑھ کے کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا ظالموں کو کہ اس طرح ظلم مت کرو ہماری قوم کے اوپر۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آپ واپس آئیے، اہل بیت کی تعلیمات پہ غور فرمائیے۔ امیر المومنین نے اپنے آخری لمحات میں 2 اماموں کو طلب فرمایا، اپنے فرزندوں کو، جب دونوں تشریف لے آئے تو فرمایا اے حسن اے حسین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ، ظالم کے دشمن بنو۔ آج میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، مجھے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے اس طرح، مجھے صرف ایک بات بتائیے، اگر آج امیر المومنین دنیا میں ہوتے تو امریکہ کا مقابلہ کرتے یا نہ کرتے؟ یہ مومنوں کے سروں کو کچل رہا ہوتا تو امیر المومنین کیا کہتے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا؟ امیر المومنین تو معاویہ کو قبول نہیں کیا جس نے اتنا ظلم نہیں کیا تھا جتنا امریکہ نے ظلم کیا۔ امریکہ نے معاویہ کے لیے انہوں نے فرمایا میں ایک دن اس ظالم کو قبول نہیں کروں گا۔ امیر المومنین کو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ آپ کی اولاد خطرے میں پڑ جائے گی، آپ کی اپنی جان خطرے میں پڑ جائے گی، آپ کی اولاد سے بدلہ لے گی۔ یہ بنی امیہ ظالم قوم پہلے سے مشہور تھی، پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ بنی امیہ وحشی قوم ہے، یہ درندے ہیں، یہ جب ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر کسی کو کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمارے سامنے کتنی نشانیاں موجود تھیں جب معاویہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور اس نے پانی پہ قبضہ کیا، امیر المومنین نے للکارا اپنے لشکر کو، کہا دیکھو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو عزت سے لڑو، شجاعت سے لڑو،
پانی پہ قبضہ کر لو، پانی پی لو، زندگی تمہیں مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم پیاس سے مر جاؤ گے، یہ تمہارا دشمن تمہیں پانی نہیں دے گا۔ امیر المومنین کا لشکر کھڑا ہوا، اس نے تکبیر لگائی اور اس کے بعد جو حملہ کیا تو پانی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ دشمن اتنا پست دشمن ہے کہ پانی نہیں دیتا ہے۔ امیر المومنین کے ساتھیوں نے کہا کہ اے علی اب ہم ان کے اوپر پانی بند کریں گے۔ مولانا نے فرمایا یہ ہماری سیرت نہیں ہے، ہم کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ جب ان سے کہا کہ اے علی یہ کام کیوں نہیں کریں گے، کہا مجھے اپنے نبی کا واقعہ یاد ہے کہ جب ہم نے یہودیوں کے اوپر قلعے کو بند کیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ قلعے کے اندر جو پانی جا رہا ہے اس کو زہر آلود کر دیا جائے، اہل قلعہ خود بخود اسلحہ ڈال دیں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا ہم جنگ کریں گے تلوار سے لیکن پانی کو زہر آلود نہیں کریں گے، ہم کسی کے پانی کو بند نہیں کرنا چاہتے۔ یہی کام ان کی اولاد طاہرہ نے کر کے دکھا دی کہ جب حر ابن یزید ریاحی کا لشکر سامنے آیا، سید الشہداء کے سامنے 1000 آدمیوں کا لشکر آیا، سید الشہداء نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ان 1000 آدمیوں کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہمارا لشکر بہت تھوڑا سا لشکر ہے، ہم نے جو زیادہ پانی لیا ہے وہ ہمارے اپنے کام آنے کے لیے ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا ہماری کوئی مصلحت اس وقت پیاسوں کو پانی پلانے سے زیادہ نہیں ہے، ہم پیاسوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں۔ ایک واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک فوجی حر ابن یزید کے لشکر کا تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا، کہتا ہے جب میں امام حسین کے خیمے کے نزدیک پہنچنے لگا تو لوگ پہلے سے پہنچ چکے تھے، وہ لوگ پانی پی رہے تھے، کوئی میری طرف دیکھنے والا نہیں تھا، میں زمین کے اوپر گھسٹتا گھسٹتا لشکر کے نزدیک آ رہا تھا۔ کہتا ہے میں کونیوں کے بل رینگتا ہوا سید الشہداء کے لشکر کے نزدیک آ رہا تھا، کوئی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ سید الشہداء ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی پیاسا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کہنے لگا حسین فوراً گئے، انہوں نے مشکیزہ ہاتھ میں لی، میرے پاس تشریف لے آئے اور مجھے اشارے سے کہا کہ تم ہاتھوں کا چلو بناؤ، میں تمہارے پاس پانی ڈالوں گا۔ کہتا ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چلو بناتا، سید الشہداء نے مشکیدہ کو میرے منہ سے لگا دیا اور میں نے پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ حسین کی سیرت ہے پانی پلانے کے لیے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ ایک جانور کے سامنے پانی رکھا، ایک آدمی نے ایک ظرف کے اندر پانی رکھا، جانور نے منہ اس پانی کے اندر دیا، پانی پینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں جانور نے منہ کو اٹھایا تاکہ سانس لے، سامنے والے نے پانی ہٹا لیا۔ سید الشہداء نزدیک آئے، کہا دیکھتے رہی کہ جانور نے سانس لینے کے لیے منہ اٹھایا ہے، ابھی اس کی پیاس باقی ہے، پانی کو یہاں سے مت اٹھاؤ، پانی کو رکھو یہاں پر۔ یہ سید الشہداء کی سیرت تھی۔ میں کہوں گا اے ظالمو، جب حسین کے یتیم بچے تمہارے سامنے پانی طلب کر رہے تھے تب تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ جب حسین کے یتیم التش کہہ رہے تھے اور مولا عباس کے دل میں چوریاں چل رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کو پانی نہیں دے سکتا، تب ان بے غیرتوں کی غیرت کہاں پر چلی گئی تھی؟ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ خاندان اہل بیت ہے، ان کے در سے کوئی واپس نہیں جاتا ہے، انہوں نے دشمنوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کی راہ پر چلنے کی شجاعت اور بہادری عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی راہ پر چلتے ہوئے شہید ہو جانے والوں میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار لشکر اسلام تیرے دین کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، پاک پروردگار لشکر اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار لشکر کفر تیرے دین کی نابودی کے لیے بڑھ رہا ہے، پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار مقامات مقدسہ تیرے دین سے منسوب ہیں، پاک پروردگار ان مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے بھی جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ان تمام کی مشکلات کو جلد از جلد برطرف فرما۔ بلخص چند مومنین کی
صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے زہرا، نرجس، سجاد، علی رضا، رباب بھائی، امیر علی، رجب علی خیمجی، محسن رضا، رمضان علی، ایک اور بچہ جو بیمار ہے زہرا بھائی، یوسف علی۔ پاک پروردگار ان بیماروں کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو بیمار ہیں بحق کے بیمار کربلا شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد و علی محمد۔